بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی ہے، اردو کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 2۔ اس سے پہلے میں نے ایک لیسن بنا دیا جو مرزا غالب کے 2 خط تھے، تو 2 خطوط میں سے ایک خط میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بنا دیا، دوسرا خط ہے یہ، اور لیسن نمبر 2 بھی ہے۔ تو یہ مرزا غالب نے خط جو ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھا ہے۔ تو میں یہ خط آپ کو پڑھ رہی، چھوٹا سا خط ہے یہ، یہیں تک ہے، تو اس کو میں پڑھ رہی ہوں۔ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا، آپ کا ہاتھرس سے کال آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ چھٹی 7ویں رمضان کو می خوب برسا، ایسا می جیٹ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب می کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہوگا۔ مقرر کیوں لکھوں؟ خیر غنیمت ہے، یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا۔ ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس اخبار کا دو وقار منگا کر دیکھا۔ واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے، مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے۔ ہوس ناکا نہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیں۔ تو یہ خط ہو گیا مکمل۔ یہ دیکھیے غالب نے لکھا ہے۔ تو دیکھیے مرزا غالب نے جو یہ خط لکھا ہے، اس خط کا جو تفصیل ہے، یعنی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھا گیا ہے۔ اس خط میں غالب نے بتایا ہے کہ 60 برس کی عمر میں انہوں نے دہلی میں ایسی گرمی اور تپش نہیں دیکھی۔ جیٹ کا مہینہ ہے اور خوب بارش ہوئی، اس سے پہلے اس مہینے میں ایسی می نہیں دیکھا۔ ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ غالب اپنے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا ہوں، یعنی کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کچھ کھا لیا۔ لوگ روزہ بہلانے کو روزہ نہ رکھنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد غالب یہ کہتے ہیں کہ اردو اخبار دہلی میں جو ہاتھرس میں بلوا اور مجسٹریٹ کے زخمی ہونے کی خبر تھی وہ درست تھی۔ وہاں راستہ چوڑا کرنے اور حویلیوں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا تھا اور رعایا نے پتھر مارے جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد غالب یہ خواہش کرتے ہیں کہ منشی نبی بخش حقیر خط میں مفصل حال لکھیں، یعنی اس کا خط کا نفس مضمون یہ ہے کہ اس خط میں غالب نے دہلی میں موسم کا حال، پھر اپنے روزہ نہ رکھنے کی بات دلچسپ انداز میں بیان کی۔ اس کے بعد غالب حقیر کو لکھتے ہیں کہ دہلی کے اردو اخبار میں شائع ہونے والی جو خبر تھی اس کے مطابق ہاتھرس میں جو بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہوئے وہ یہ خبر صحیح ہے، اور غالب حقیر سے اس واقعے کی تفصیل چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے خط کے بارے میں ہو گیا تفصیل سے بیان۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ والا پیج تو ہو گیا ہمارا مکمل۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر یہاں پر ہے مشق، یعنی وہیں پر اس والے پیج پر ہماری جو ہے خط مکمل ہو چکا ہے، تو اس کی تفصیل بھی اور میں نے نفس مضمون بھی بتا دیا کہ نفس مضمون کیا ہے خط کا۔ لفظ و معنی ہے یہاں پر دیکھیے، وقائع نگار واقعہ نویس، خبریں دینے والا، تپش گرمی، فہم سمجھ، طرفہ انوکھا،
دور وقار دو ورق والا، سوری دو ورقہ ہے یہ، دو ورق والا، ہوس ناکانہ، ہوس سے بھرا ہوا مراد بے تابی سے۔ اب غور کرنے کی بات دیکھیے یہ کہ ہاتھرس کے فساد کی خبر سے غالب کو جو تشویش ہوئی، اس کا اظہار انہوں نے اس خط میں کیا۔ یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلی کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا تھا۔ اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزے کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات بھی دیکھیے، مکمل ہو کے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، ہم 3 سوالات ہیں، ہم تینوں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد عملی کام ہے، اس میں بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا؟ تو جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک لفظ تھا، اس اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا، تو 2 ورقہ ہے یہاں پہ، یعنی 2 پیج کا 2 ورقہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ غالب حقیر کو خط میں گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ 60 برس کا ہو چکا ہے، مگر اس سے پیشتر یعنی اس سے پہلے ایسی لو، ایسی تپش اور ایسی گرمی نہیں دیکھی۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب کی مکتوب نویسی کی خصوصیات واضح کیجیے۔ تو غالب کی مکتوب نگاری کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے قدیم روش کو ترک کر کے آسان زبان میں خطوط نویسی کا آغاز کیا یعنی شروع کیا، اور ایسا نیا طرز ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ کن کے خط پڑھ کر لگتا ہے کہ نجی معاملات پر مبنی خط نہیں بلکہ 2 شخص سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی خود خط لکھنے کا انداز ان کا ایسا لگتا تھا جیسے 2 لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا۔ ان خطوط میں غالب کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دلی بالخصوص 1857 کے واقعات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ان کے خطوط میں سماجی حالات اور ادبی مسائل بھی ہے، یہ دیکھیے 2 چشمیے والا۔ عزیز و اقارب، دوست احباب کی عادت، تعزیت اور تہنیت کے ساتھ ساتھ غالب کا سماجی شعور بھی نظر آتا ہے۔ ان کی فاقہ مستی، شراب نوشی، اقرا بانو ازی، شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک اپنا اور دلی کا ماتم کچھ ان خطوط میں موجود ہے۔ ان خطوط کی سب سے بڑی خوبی آسان اور شگفتہ زبان ہے۔ غالب کے انہی خطوط سے اردو نثر کے ایسے نمونے سامنے آئے جن کے لیے غالب کو جدید نثر کا امام بھی کہا گیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، ہاتھرس میں فساد کا کیا سبب تھا؟ ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستہ چوڑا کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جا رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ان عمارتوں کو ڈھانے والوں پر پتھراؤ کیا، جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا اور فساد شروع ہو گیا۔ تو تینوں جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے عملی کام ہے، تو عملی کام میں سوال ہے آپ پر، گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے؟ ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھیے، یعنی ان کیفیات کو، ان حالات کو۔ تو جواب دیکھیے، گرمی، جاڑا، برسات، تینوں موسم ہی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، یعنی یہاں پر اثر انداز لکھنا ہے، دیکھیے اثر لکھ لیجیے گا، انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی موسم ہو، اس کی شدت سے انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گرمی کا موسم ہمارے لیے اکثر اوقات تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت میں یہی جی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کھانا کپڑے پہننے سے ہی الجھن ہوتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں بجلی کی بدولت غریب پنکھے، کولر استعمال کرتا ہے اور امیر اے سی لگاتے ہیں، مگر ان کا فائدہ تبھی ہے جب بجلی مستقل آتی رہے۔ عام طور پر گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس وقت پنکھے، کولر، اے سی سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گرمی کا موسم بہت پریشان کرتا ہے۔ رات کو بجلی نہ ہونے سے نیند نہیں آتی، ہاتھ کا پنکھا کتنی دیر جھلیں گے، پسینہ بہہ کر کپڑے اور بدن خراب ہو جاتے ہیں، بدبو آنے لگتی ہے، صبح جسم تھکان کی وجہ سے ٹوٹا لگتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اور جاڑے اور برسات کے مقابلے اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو سبھی موسم جو اثر ڈالتے ہیں نا، کسی بھی موسم کی زیادتی ہوگی، شدت ہوگی تو وہ برا ہی اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا دیکھیے عملی کام بھی ہو گیا مکمل۔
دیکھیے ہمارے تینوں جوابات اور عملی کام مکمل ہو چکے ہیں. میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کرتی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، جو خط کی ڈیٹیلنگ دی ہے، سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجئے، میرے چینل پہ وزٹ کر کے دیکھیے دوسرے ویڈیوز. میں نے بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں. اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.